فرمایا جمعہ مسکین کے لیے حج کا دن ہے، اور پھر فرمایا جمعہ غریب کے لیے حج کا دن ہے، اور پھر فرمایا اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے وہاں جانا ہے، پچھلے سارے معاف کروانے ہیں، پھر اگلے کام کو پھر شروع، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا۔ اب یہود و نصارہ کو دیکھیں، عیسائیوں کو دیکھیں، ان کا ہفتے اور اتوار کا دن ہے، وہ صبح صبح ہی اپنی عبادت کے لیے اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں، اتنے پرجوش ہو جاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے طریقے سے جو ان کے ہیں ان کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان اے بھی کر لئیے تے او بھی کر لئیے، ہیں جی، اینو بھی دا لا لئیے تے اینو بھی ٹھگی لا لئیے۔ یہ یاد رکھنا، جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، جنوں بھی ٹھگی لاؤ یا حرام بھی تسی اس تو ہٹ کے رزق حلال دی طرف بھی تسی رغبت رکھو گے، لیکن تھوڑا کرنا حرام ہوئے گا، کیونکہ قرآن دے فیصلے نے تسی چیلنج کیتا ہے۔ اذان آئے، دکان بند کریں، کاروبار ٹھپ کریں، سب مشغولیت چھوڑ کر ایک جمعے کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کر دیں، اذان آئے مسجد کی طرف چل پڑیں، مسجد میں آئیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر وظائف اوراد کریں۔ یہ مسلمانیت ہے، یہ اسلام ہے۔ آج اگر ہم اس روش پر چل رہے ہیں تو ہماری آنے والی اولاد، آنے والی قوم کا کیا بنے گا؟ آنے والی قوم کا کیا بنے گا؟ فارغ ہیں، یہ بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے، ان سے میں معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گھر میں کوئی کام نہیں ہے، فضول بیٹھے ہوئے ہیں، گپ لگی ہوئی ہے، فضول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی، آپ اٹھ کر ٹائم سے غسل کریں، غسل کر کے مسجد میں آ جائیں۔ جتنا وقت آپ مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے درجات کے حامل آپ ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی شانیں اور عظمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے گا، کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم اس چیز سے غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ مسکین کے لیے حج کا دن ہے۔ کیا فرمایا؟ جمعہ مسکین کے لیے حج کا دن ہے، اور پھر فرمایا جمعہ غریب کے لیے حج کا دن ہے، اور پھر فرمایا اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن ایسا دن ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالی حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، عمرے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اول وقت میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے کوشش کر کے اپنا وقت نکال کر نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر عمرے کا ثواب، جمعہ کے بعد عصر کی نماز کا وقت آنے تک اگر عصر کی نماز کا وہ انتظار کرتے ہوئے وقت بتاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہمارا کیا ارادہ ہے، ہماری کیا نیتیں ہیں، ہمارے کیا خیالات و گمان ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے وہاں جانا ہے، پچھلے سارے معاف کروانے ہیں، پھر اگلے کام کو پھر شروع، اللہ ماشاءاللہ، میں سب کو نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاءاللہ۔ کئی لوگ اس طرح کی سوچ کے مالک ہیں، جی خیر ہے جی، سال تو بعد حج کر لواں گے، عمرہ کر لواں گے۔ تو بھائی، جو حج اور عمرہ ہمیں ہر ہفتے کو مل رہا ہے، جو حج اور عمرہ ہمیں ہر گھر کے اندر پرووائیڈ ہے، اپنی اولاد، اپنے والدین کو نیک نیتی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ، ہیں جی، خوبصورت نظروں کے ساتھ اگر ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی حج عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن عمل ذرا برابر نہیں۔ عمل کی تو نام کی چیز بھی نہیں رہی عمل ہے۔ بھائی عمل کریں گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، ہے جی۔ عمل کریں گے، یہی خزانہ ہمارے پاس اگر جمع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ٹھہریں گے۔ تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا ہوں جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے، جمعہ کی فضیلت، ابھی آج جمعہ کے دن ہمارے چک میں بھی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی یہ جمعے کے دن لوگوں نے اپنے شادی اور بیاہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس سے بالکل ہی اختلاف نہیں کرتا کہ جمعہ کے دن جو ہے نکاح نہ کیا جائے، ولیمہ نہ کیا جائے، نہیں،
अच्छी चीज़ है, नेक दिन है, बबरकत और मुबारक दिन है, लेकिन कम अज़ कम जो जुमे का वक्त है उसे निकाला जाए दरमियान से, ताकि अपना जुमा भी ना रहे और दूसरे मुसलमानों का जुमा भी ना रहे। और फिर हमारा क्या तरीका है, जुमे के दिन दावत है, हर किसी ने जाना, और ये भी पता है कि जुमे से पहले रोटी नहीं मिलेगी, रोटी खुलने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम सुबह से इंतज़ार में होते हैं, तैयारी में होते हैं कि शादी पर जाना है। जुमे का किसी को ख्वाब ख्याल नहीं होता, किसी को ये बिल्कुल सोच ही नहीं होती कि जुमा भी पढ़ना है। शादी हाल में चाहे 2 घंटे इंतज़ार करना पड़े, पहले जाकर हम बैठे हैं जी, क्यों जी, हमने खाना खाना है, हमें शादी पर, दावत पर जो है इनवाइट किया गया है। अरे भाई, जो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें एक खुशखबरी मिली है, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें बुलावा आया है, वो इंसानों के बुलावे से क्या कम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बुलावा सब बुलावों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला की दावत वो सब दावतों से अहम है, लेकिन आज सीनों के अंदर दीन का दर्द जो ख़त्म हो गया, सीनों के अंदर दीन का दर्द होता, बेटा चाहे जो करता रहता, बेटा चाहे जो कहता रहता, बाप के ज़ुबान पर दीन की बात होती, शरीयत की बात होती, कहते हम दीन की धज्जियाँ नहीं बखेरेंगे, हम दीन को चैलेंज नहीं करेंगे, कुरान और हदीस के साथ हम दगा नहीं करेंगे, बल्कि हम अमल करेंगे तो फिर दीन पर अमल करेंगे, या रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करेंगे, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान पर अमल करेंगे, तो फिर हम अपनी ज़िंदगियां संवार सकते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगियों में 4 चांद लगा सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अर्ज़ कर